نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، آج میں آپ حضرات کو سورۃ القریش کا ایسا زبردست مجرب وظیفہ بتلاؤں گا، اگر آپ اس وظیفے کو کر لیں انشاءاللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ خاص کر رزق کے حوالے سے جتنے آپ کے مسائل ہیں ان کے لیے یہ ہمارے اکابرین کا مجرب وظیفہ ہے۔ تو وہ وظیفہ کیسے کرنا ہے میں آپ کو بتلاؤں گا، میری بات کو توجہ سے سنیں۔ ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا، اس نے ایک مجذوب آدمی کو دیکھا جو مجذوب تھا، درویش تھا، تو یہ اس کے پاس بیٹھ گیا، کہنے لگا حضرت مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتلائیں، آپ مجذوب آدمی ہیں، میری کوئی دعا بھی رد نہ ہو، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگتا ہوں اللہ میری دعا کو قبول نہیں کرتے، یعنی میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو دعا کی قبولیت کے لیے مجھے بہترین قسم کا کوئی وظیفہ بتلا دیں۔ تو وہ جو مجذوب آدمی تھا اس نے کہا اچھا میں آپ کو ایک نسخہ بتلاتا ہوں، آپ اس پہ عمل کریں۔ اس نے کہا جی بتلائیے۔ تو اس مجذوب آدمی نے کہا یہ جو سامنے ندی بہ رہی ہے اس ندی کے اندر آپ جائیں اور اس ندی کے پانی میں کھڑے ہو جائیں، اور اس کے بعد اس ندی کے پانی کا ایک چلو لیں، اس گھونٹ کو آپ پی لیں، اس کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے نا آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اس نے کہا یہ تو نہ کوئی قرآن کا وظیفہ ہے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جو میں کہہ رہا ہوں نا آپ اس پہ عمل کر لیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ گیا، ندی میں کھڑا ہوا، اس نے ندی سے تھوڑا سا پانی لیا اور اس کا جو گھونٹ تھا وہ پی لیا۔ اس کے بعد اس نے دعا کی، اللہ کی قدرت جو اس نے دعا مانگی تھی وہ اسی دن پوری ہو گئی۔ دوسرے دن یہ مجذوب کے پاس آیا، کہنے لگا جی آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہوئی، جو میں نے دعا مانگی تھی وہ دعا میری قبول ہو گئی، وجہ کیا ہے؟ تو وہ جو مجذوب اور درویش آدمی تھا وہ کہنے لگا دیکھو میں نے یہ آپ کو اس لیے کہا تھا کہ پانی جو ہے یہ حلال ہے، تو حلال کا رقمہ جب انسان کے جسم میں جاتا ہے تو وہ جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں، اور حرام کا لقمہ جب انسان کے جسم میں جاتا ہے اللہ اس کی عبادات کے نور کی تاثیر کو چھین لیتے ہیں، تو اس کی دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی 70 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اور یہی کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اے اللہ میری یہ دعا بھی قبول کر لے، یہ بھی قبول کر لے، یہ بھی قبول فرما لے۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ مطعمہ حرام، اس کا کھانا بھی حرام کا ہوتا ہے، ملبسہ حرام، اس کا لباس بھی حرام کا ہوتا ہے، مشربہ حرام، اس کا پینا بھی حرام کا ہوتا ہے۔ تو حرام کے لقمے سے جو جسم پرورش پاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جسم سے نکلنے والے عمل کو قبول نہیں فرماتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بندہ حج کے لیے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا لبیک ولا سعدیک، کہ آپ کی نہ لبیک قبول ہے نہ آپ کا حج قبول ہے، کیونکہ آپ جس کمائی سے حج کرنے کے لیے آئے ہیں وہ کمائی حرام کی ہے۔ تو میرے دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے اگر حلال کا لقمہ کھائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اب سورۃ القریش کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے؟ تو سورۃ القریش اتنی زبردست سورت ہے، اس کے اندر بھی اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تم اپنے رب کی عبادت کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، حلال لقمہ کھانے کی عادت بنا لو، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مفلسی کے اندر روزی دیں گے، آپ کو بھوک کے اندر کھانا کھلا کے دکھائیں گے، اور آپ کا اگر دشمن کا خوف ہے اللہ اس خوف کو بھی دور فرمائیں گے۔ تو عمل یہ آسان ہے، ہمارے اکابرین کا مجرب وظیفہ ہے، طریقہ بہت آسان ہے۔ آپ نے تہجد کے وقت اٹھنا ہے، 2 رکعت 4 رکعت جتنی ہو سکیں آپ یہ تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورۃ القریش کو پڑھنا ہے، اور یہ عمل آپ 21 دن کریں، اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے رزق کے جتنے مسائل ہیں اللہ ان کو حل فرما دیں گے۔